السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں او ایس کو ڈسکوری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مدینہ کے یہودی نبی اکٹھے ہوئے اور آپس کے اندر مشورہ کرنے لگے کہ محمد رسول اللہ سے ایسے کون سے سوال کیے جائیں کہ ان کے رسول اور نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے، ایسے سوال جن کے جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ کون سا شخص ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب اپنے محبوب کو کچھ اس طرح دیا۔ سورہ کہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ان کی کچھ خبر دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ذوالقرنین نام کے ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے دنیا کی 3 کونوں کا سفر کیا۔ پھر ان کے حالات یعنی اس سفر کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر ان کے اگلی آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین 580 قبل مسیح کے اندر پیدا ہوئے، جو ایک ایرانی بادشاہ تھے جنہیں یونانی لوگ سائرس دی گریٹ اور ایرانی لوگ کورش قبیلے کے نام سے جانتے ہیں، اور لفظ ذوالقرنین کا مطلب ہے 2 سنگ والا، جو ان کے زیر اثر میدی اور پارسا سلطنت اور ان کے سر پر موجود 2 سنگ والے تاج کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور جس روز ذوالقرنین کا مقبرہ کھودا گیا تو اس کے اندر واضح طور پر ایک مجسمہ دریافت ہوا جس پر دنیا کے 3 حصے کو بنا کر دکھایا گیا ہے، جو کہ ان کے دنیا میں 3 کونوں کے سفر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان کی سلطنت آج کے دور پاکستان، افغانستان اور ایران سے لے کر یونان کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہودی عالموں نے یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کیا تھا؟ یہ لوگ ذوالقرنین کو کیسے جانتے تھے اور ان کا یاجوج ماجوج کے ساتھ کیا چکر ہے؟ 586 قبل مسیح کے اندر بابل یعنی عراق اس وقت کی ایک ایڈوانس اور پاورفل سلطنت تھی۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین کے اندر یروشلم شہر پر حملہ کر کے فرسٹ ٹیمپل کو تباہ کر دیا، خوب قتل و غارت اور لوٹ مار کی، اور وہاں کی یہودی آبادی کو بھی اپنے ساتھ غلام بنا کر بابل لے آیا۔ 539 قبل مسیح کے اندر ذوالقرنین نے بابل پر حملہ کیا اور انتہائی آسانی کے ساتھ بغیر کسی قتل و غارت اور لوٹ مار کے بابل کو فتح کر لیا۔ یہ انتہائی نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھے، اسی لیے یہ جہاں پر بھی جاتے لوگ ان کے فوج کے اندر ان کے اچھے اخلاق اور ان کے انصاف کی وجہ سے شامل ہو جاتے۔ انہوں نے یہاں پر موجود یہودی قوم کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کیا، ان کو تمام حقوق دیے، اور یہی وجہ ہے کہ ذوالقرنین یہودی قوم سے نہیں تھے، لیکن یہودی قوم آج بھی ان کو اچھے الفاظ سے یاد کرتی ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ کون تھے، کیونکہ اس وقت یہودی ربی تاریخ دانوں اور اللہ کے سوا کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں تھا۔ یہاں پر یہ جاننا اہم ہے کہ ذوالقرنین کی دنیا کے 3 حصوں کے سفر کے دوران یاجوج ماجوج کی قوم سے ان کی ملاقات کیسے ہوئی۔ یاجوج ماجوج کی ایک ایسی قوم جن کا نکلنا قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور ان کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کے سفر کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا، یعنی ایک سفر پر نکلا، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے بہتر روش اختیار کرو۔ یعنی اس سفر کے دوران انہیں ایک کیچڑ کی طرح ایک کالا پانی کا چشمہ ملا، اور وہاں انہیں ایک قوم بھی ملی۔ اس قوم کے لوگوں سے ذوالقرنین کی ملاقات ہوئی، جبکہ ان کے سامنے ایک ایسا علاقہ موجود تھا جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا، اور ذوالقرنین کے سلطنت کے مغرب کی طرف آج کے ارمینا کا علاقہ موجود تھا، جہاں پر جھیل سامان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو کہ کالی رنگت اور کیچڑ نما ہونا اس کی پہچان ہے۔ اس کے آس پاس ایک ایسی قوم آباد تھی جو فتنہ و فساد پھیلاتی اور اپنے آس پاس کے قبیلوں پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیتی، ان لوگوں کو غلام بنا لیتی، اور اس قوم کا نام تھا یاجوج ماجوج۔ جی ہاں، یہ لوگ انسان ہی تھے، لیکن وحشی فتنہ و فساد اور خون خرابہ کرنے والے طبیعت کے مالک تھے۔ اکثر لوگ اس قوم یعنی یاجوج ماجوج کے قوم کو غیر انسانی یا حیوان سمجھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، یہ کنفرم ہی ہے کہ یہ انسان ہے۔ جب ذوالقرنین یہاں پہنچے تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ ان کو سزا دیں یا ان کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کریں۔ اس کے بعد قرآن کریم کے اگلے الفاظ اس قوم کا پتہ کچھ اس طرح دیتی ہے کہ یہاں تک کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا،
ان کے پاس اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے۔ ان کے آس پاس کے قوم کے لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ یاجوج ماجوج کی قومیں ہم پر حملہ کر کے ہمارا سب کچھ لوٹ لیتی ہیں، قتل و غارت کرتی ہیں، فتنہ و فساد پھیلاتی ہیں۔ اگر ہم آپ کے لیے پیسوں کا انتظام کر دیں تو آپ ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں گے تاکہ ان لوگوں کو روکا جا سکے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بس تم قوت طاقت سے میری مدد کرو، یعنی اپنے لوگوں سے کہو کہ یہ دیوار بنانے میں میری مدد کریں۔ اس طرح ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کو پگھلا کے ایک دیوار تعمیر کی، اور یاجوج ماجوج اس نہ ٹوٹنے والی دیوار کے پیچھے قید ہو کر رہ گئے۔ لیکن یہ دیوار ایک دن قیامت سے پہلے ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ قوم روزانہ اس دیوار کو توڑنے کے لیے اس کی بنیاد کھدائی کرتی ہے، اور کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے۔ پھر یہ قوم کہتی ہے کہ اب کل کریں گے، لیکن قیامت سے پہلے یہ قوم اس دیوار کی بنیاد کو آدھی کھدائی کر کے یہ بولیں گے کہ انشاءاللہ باقی کل کریں گے، اور اس کے دوسرے دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ